عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب وہ شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس وقت میں مدینہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ تشریف لے گئی حج کے لیے، اور 18 ذی الحجہ بڑی عید کے ٹھیک 7-8 دن بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا، اور غالباً ملک شام کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ادھر سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ اب مخالفین نے طرح طرح کے معاملات حضرت امیر معاویہ تک پہنچائے، غلط قسم کے خط لکھے، جھوٹ بولا، اور کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بات سے ناواقف ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو پناہ دی ہوئی ہے۔ انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، مدینے میں رکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی، جب یہ غلط قسم کی اطلاعات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے اس معاملے کو سامنے اور واضح کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے وہاں سے نکلے اپنے قافلے کی صورت میں، اور ادھر سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی غلط قسم کی اطلاعات دی گئی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مکہ سے تشریف لائی ہیں، تو ایک مقام پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان معاملات خراب ہونے لگے، جنگ کی کیفیت بن گئی، اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لحاظ سے دیکھا جائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جنگ کی کیفیت بن گئی۔ اب ہوا یہ، آپس میں جب اکٹھے ہوئے، بات ہوئی، گفتگو ہوئی، معاملات صاف ہوئے، تو آپس میں طے ہو گیا کہ بھئی یہ معاملہ تو کوئی ایسا نہیں، غلط قسم کی خبریں ہمیں دی گئی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں ابھی خلافت کے معاملات کو سنبھال لیا جائے، کہ میں ان کو کور کر لوں، اس کے بعد ان مخالفین سے انتقام لیں گے، دشمنوں سے انتقام لیں گے، قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ لیکن جب یہ غلط قسم کی رپورٹ ادھر ادھر جانے لگی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ آپس میں جنگ کی کیفیت بن گئی۔ آخر کار ہوا یہ کہ نہج البلاغہ کے اندر یہ جملہ موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، علی یہ جو قتل ہو رہے ہیں دونوں طرف سے، آپ کے لشکر کے اور مخالف لشکر کے جو حضرات شہید کیے جا رہے ہیں، تو گویا ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کے مقتول اور ہمارے مقتول جو شہید ہو رہے ہیں فی الجنہ، دونوں جنتی ہیں۔ جب معاملہ بنا اور ختم ہو گیا، آخر میں ان کے جنازے انہوں نے پڑھے، ان کے جنازے انہوں نے پڑھے، تو گویا ایک ہی تو تھے آپس میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ معاملہ بنا، تو وہاں پر بھی یہی نوبت آئی۔ آخر کار جب آپس میں سامنا ہوا تھا، صلح ہو گئی، کہنے لگے کہ بھئی یہ تو مخالفین کا، ان دشمنوں کا، ان منافقین کی چال ہے ہمیں لڑانے کی۔ تو جب طے ہوا کہ بھئی اب رات کو کہاں جائیں، یہیں پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، جب یہ پڑاؤ ڈالا، وہیں پر رات قیام کیا، تو وہ منافقین کا ٹولہ کہاں سکون کی نیند سو سکتا تھا؟ ان کی سازش یہ تھی کہ ہم ان کو لڑا دیں، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں ہمارا نام نہ آئے اور ہم سے انتقام نہ لیا جائے۔ رات کو جب قافلہ وہیں پہ ٹھہرا، تو ان ظالموں نے چند افراد کو اکٹھا کیا، چند افراد کو لیا، آپس میں منہ ایسا نہیں بلکہ ان کی پیٹھ ملائی ایسے، ٹھیک ہے، ان کے منہ ادھر اور ان کے ادھر۔ اب یہ آدھا ٹولہ منافقین کا ادھر تیر برسا رہا، اور دوسرے ادھر تیر برسا رہے۔ اب ادھر جو قافلہ سویا ہوا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں کو یہ معلوم، یعنی کہ یہ لگا کہ حضرت علی کے جو وہ ہیں میدان میں قافلہ ہے، انہوں نے رات کو یہ وعدہ توڑ دیا۔
اور ان کے اوپر تیر گئے تو انہوں نے سمجھا، حضرت عائشہ کے لشکر والوں نے معاہدہ توڑ دیا، آپس میں تیر اندازی شروع ہو گئی، قتل و غارت ہوئی۔ آخر کار یہ کہ نوبت آئی، آپس میں معاملات بنے اور ختم ہو گئے۔ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں آپس میں نفرتیں تھیں، پوچھو ان سے کہ نفرتیں کیا تھیں، کیا وجوہات تھیں۔ معاملہ بنا، ختم ہو گیا، جنگ ہوئی تھی، آخر کار کیا ہوا؟ صلح ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت علی کے بیٹے شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات نے حضرت امیر معاویہ سے بیعت کر لی انہوں نے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تقریباً 4.5 سال کا تھا۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی بالکل ابتدائی دور تھا حضرت علی کا، بالکل آغاز تھا۔ 4 سال تقریباً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں چلتے رہے۔ اگر یہ جنگ نفرت کی بنیاد پر ہوتی، وہ جو معاملہ ہوا بنا اور ختم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سالہ دور خلافت کے اندر دوبارہ کبھی بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کشی نہیں کی، نہ کوئی بات ملی، نہ کوئی بنی اور نہ کچھ ہوا۔ اگر ایسی بات ہوتی، بات حق کی ہوتی، معاملہ ایسا بنتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور یہ مقابلہ کرتے، لیکن ایسا نہ ہوا اور ایسا تھا بھی نہیں، ہونا کہاں سے تھا۔ اور 4 سال بعد، 4.5 سال بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صلح کی ہے، ہاتھ پر صلح کر لی اور بیعت کی ہے۔ اور جب بیعت کی ہے تو پھر فرمایا کہ میں اپنی زندگی، اپنا معاملہ، اپنی خلافت آپ کے ماتحتی میں دینا چاہتا ہوں، اور آج کے بعد آپ ہی خلیفہ ہیں۔ یہ صلح، اس کو نہیں بتایا جاتا، مانا لڑائی ہوئی، جہاد ہوا، آخر کار کیا ہوا؟ اس منافقین کے ٹولے سے یہ بھی تو پوچھا جائے